بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. موضوع آپ سب اسٹوڈنٹس اور جو ہمارے طالبات اور طلباء ہیں ان کے علم میں ہے کہ موضوع ہے ہمارا کہ کون سا دین بہتر ہے. اس سے پہلے کہ اس چیز پر گفتگو کی جائے کہ کون سا دین بہتر ہے اور دین کی بہتری کو کیسے سمجھا جائے، خود دین کی ضرورت پر ایک ہلکا سا اشارہ ہم یہاں کریں گے تاکہ ہمارے بچوں کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ دین وہ چیز ہے کہ جس سے آپ کو کوئی فرار نہیں ہے، اور دین وہ چیز ہے کہ جو آپ کو کچھ ایسے سوالات کے جوابات تیار کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، میتھڈ بتاتا ہے، پروسیس اور پروسیجر بتاتا ہے، جو آپ کو ہر حال میں وہ سوالات درپیش ہوں گے اور آپ کو ان سوالات کا، کوئسچنز کا سامنا کرنا پڑے گا، فیس کرنا پڑے گا. ہم دین پر جب گفتگو کرتے ہیں، اچھا پہلی بات تو یہ کہ میں واضح کر دوں، میں اس سلسلے میں یہاں پر کوئی آیت مجھے نہیں پڑھنی، نہ کوئی حدیث مجھے پڑھنی ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم حدیث پڑھیں گے تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو آپ کی حدیث ہے، یہ تو آپ مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں. ہم کیونکہ جبکہ ہمیشہ ہم سب کی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ کہ، اور کرنا بھی یہی چاہیے کہ قرآن اور اہل بیت کو لے کر چلیں. جو بھی چیز انسان کی فلاح و بہبود اور بھلائی کے لیے، ویلفیئر کے لیے، انسانی زندگی کی بیٹرمنٹ، انہانسمنٹ کے لیے ہے، وہ ائمہ بتا کر چلے گئے ہیں کہ سماج، سوسائٹی کس طرح سے پروان چڑھ سکتی ہے. لہٰذا قرآن اور حدیث ہی ہمیں لے کر چلنی چاہیے. لیکن کیونکہ گفتگو خالصتاً عقلی بنیادوں پر ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن اور حدیث عقل کے خلاف ہیں، بلکہ ہم ان عقلی باتوں کو قرآن اور حدیث سے ثابت اس لیے نہیں کریں گے کہ سننے والے کے ذہن میں سوال پیش نہ آئے کہ تو شروع ہی سے قرآن اور حدیث کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا جانبدارانہ گفتگو ہے. ہم اپنی گفتگو کو وہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں، باعث نہ ہو، ہم کسی ایک طرف نہ جھکیں، اور ہم انسان کے ذہن میں، بشریت کے ذہن میں پہلے اس سوال کو جگائیں کہ آخر دین کی ضرورت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس جانب اشارہ کریں گے جس حد تک بھی پاسبل اور ممکن ہو سکا کہ دین کون سا بہتر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دین سے ہماری مراد کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہمیں دین کی ضرورت ہے، جب ہمارے سامنے سوال آتا ہے کہ دین ایک نیسیسری چیز ہے، جب ہمارے سامنے سوال آتا ہے کہ کون سا دین بہتر ہے، تو ہم آپ سے پوچھنا پڑے گا، ہمیں آپ سے اور خود آپ کو اپنے ذہن میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا کہ آخر دین سے ہماری مراد ہے کیا. دنیا میں 10,000 چیزیں ایسی ہیں. ہم ڈاکٹر بنیں گے، کیا کریں گے؟ دکھی انسانیت کی خدمت کریں گے، بھلے مانس ہم انسان بنیں گے اور ڈاکٹر بنیں گے اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں کی خدمت کریں گے. تو یہ تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ڈاکٹری سے اور میڈیکل سائنس سے مراد کیا ہے، اچھا انسان بننے کو کہتے ہیں کس کو ہیں آپ. ہم فرض کیجئے انجینئر بنیں گے، فلاں کام کریں گے، ہم پروفیسر بنیں گے، ہم لیکچرر بنیں گے، ہمیں شیف بننا ہے، ہمیں ڈرائیور بننا ہے، ہمیں آرکیٹیکٹ بننا ہے. تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ آرکیٹیکٹ کہتے کس کو ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ سول انجینئر کس کو کہتے ہیں. جب بچہ یہ کہے، آپ کو پتہ ہے ہوائی جہاز آپ کو اڑانے کا شوق ہے، پائلٹ، تو آپ کو ہائٹ فیئر ہے، آپ کو ایکروفوبیا ہے، آپ اوپر جا کے ڈرتے ہیں، تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہوائی جہاز اڑانے کا مطلب کیا ہے. لہٰذا آپ دیکھ لیجئے، جانچ لیجئے، چیک کر لیجئے کہ آپ کو کس چیز سے خوف آتا ہے، کیا چیز پسند ہے، وہ چیز ہے کیا آپ جس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ دین کون سا بہتر ہے، کیا دین کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، تو آپ دین سے آپ کی مراد ہے کیا. اور پھر جب دین سے مراد کیا ہے تو دین آپ کو کہاں پر لے کر جانا چاہتا ہے. ہر چیز جس کی آپ طلب کر رہے ہوتے ہیں، جس کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جس کو آپ مانگ رہے ہیں، جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ تحصیل کرنا چاہتے ہیں، ایکوائر کرنا چاہتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی آپ کی ضرورت کو پوری کر رہی ہوتی ہے. حتیٰ اگر آپ کو جمعے کے دن ناخن بڑھ جائیں، نیل کٹر آپ ڈھونڈتے ہیں ناخن کاٹنے کے لیے، آپ کو کچھ لکھنا تو پینسل، کاغذ، قلم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہر چیز جس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں ہم، وہ آپ کے وجود کی
آپ کی اسپریچولی، آپ کی کوئی کسی میٹیریلسٹک پوائنٹ آف ویو سے، مادی یا معنوی، اسپریچولی آپ کی اسپرٹ کو، آپ کی روح کو، یا آپ کی باڈی کو، آپ کے جسم کو وہ کوئی نہ کوئی چیز فراہم کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے اور سپلائی کرتی ہے. مثال دی میں نے، کاغذ قلم، رکشہ چاہیے، آٹو چاہیے آپ کو، سائیکل رکشہ چاہیے، کیوں جانا ہے وہاں تک، سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، سویٹر چاہیے، شال اوڑھنی ہے، لحاف کمبل چاہیے، گرمی جھلسائے دے رہی ہے، پنکھا چلائیے، ایئر کنڈیشنر چلائیے، ٹھنڈا برف کا پانی پیجیے، تھک گئے، کرسی ملے گی کوئی بیٹھنے کے لیے. تو ہر چیز جس کے پیچھے آپ جا رہے ہوتے ہیں، جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیز آپ کی کسی ضرورت کو پورا کرتی ہے. تو آپ دین کی طلب کر رہے ہیں، دین کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کا دین، آپ کا مطالبہ ہے کہ مجھے دین چاہیے، آپ کو دین چاہیے، تو آپ دین آپ کی کس چیز کو پورا کرے گا. لہٰذا سب سے پہلے یہ بات کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے دین چاہیے تاکہ آپ کی ایک ضرورت کو پورا کر سکے، اور پھر سوال یہ آئے گا کون سا دین سب سے بہتر ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، سب سے بیسک کوسچن یہ ہوگا کہ آخر مجھے دین کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے. یعنی آپ کسی سے بھی کہیے کہ صاحب ایک صاحب میں اکیلے رہنے زندگی ہے، ایک کمرے کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ کہ مجھے 50,000 اسکوائر میٹر کا گھر چاہیے. آپ کی ضرورت ہے بھی نہیں ہے، آپ کو چاہیے بھی یا نہیں چاہیے، آپ جان جوکھم میں ڈال رہے ہیں اپنی، آپ اپنے آپ کو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، قرضہ لے رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں، 50,000 اسکوائر میٹر کا گھر مجھے خریدنا ہے. کس لیے کہا ہے، کو وجہ کیا ہے، کوئی آپ کی ضرورت ہے نہیں ہے، آپ فضول میں تو اپنے آپ کو جان ہلکا نہیں کیے ڈال رہے ہیں آپ اپنی. لہٰذا ہمیں پہلے سب سے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمیں دین کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. دین کی ضرورت کو ہم کیسے ثابت کریں. آپ کا ہمیں دین کی ضرورت کچھ نہیں ہے حضور، آپ چاہے ایتھیسٹ، بدھسٹ، جین ہیں، ہندو ہیں، ابھی ہمارا کسی مذہب سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، ہم خود دین کو ثابت کر رہے ہیں. ہمارے لیے ہندو مت بھی محترم ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں، سکھزم بھی محترم ہے، جینزم بھی محترم ہے، بدھزم بھی محترم ہے، ہمارے لیے اسلام کا ہر فرقہ محترم ہے، سنی و بریلوی دیوبندی محترم ہے. ہم اس وقت دین کی بات کر رہے ہیں. مطلب ان شارٹ، مختصر لفظوں میں، ایک سنگل لائن میں، کہ ہم دین کی جب بات کرتے ہیں تو کچھ غیبی قوانین جو ہمارے پاس اوپر سے آئے ہیں، بہت سادہ زبان میں، اللہ میاں کی طرف سے آئے، خدا کی طرف سے. اب آپ ہندی میں، انگریزی میں، عربی میں، چینی، جاپانی میں کچھ بھی نام دیجئے خدا کا، ہم بہرحال ایک خدا کی بات کر رہے ہیں. تو ہم جب بات کرتے ہیں کہ دین کی ضرورت ہے، یعنی پہلا سوال، تو آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو یا آپ کسی مذہب سے تعلق نہ رکھتے ہو، آپ ایتھیسٹ ہو، آپ ملحد ہیں، آپ دہری ہیں، آپ خدا کو ہی نہیں مانتے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس ریالٹی کو آپ کو ماننا پڑے گا، اور وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک دوسری حقیقت، دوسری ریالٹی کے ساتھ اٹیچڈ ہے، منسلک ہے، پن اپ ہے. وہ کیا ہے؟ موت اور زندگی کا آغاز. آپ نہیں تھے، کہاں سے آئے؟ آپ تھے، دنیا میں آئے، پھر اس کے بعد آپ کو موت آ گئی، ہم کو موت آ گئی، ہم سب مر جائیں گے. تو یہ جو مسئلہ ہے موت کے بعد کا، یہ آپ کہاں چلے جاتے ہیں موت کے بعد؟ کسی کی چتا جلتی ہے، کسی کو دریا میں ڈالا جاتا ہے، کسی کو دفن کیا جاتا ہے کہ نہیں ہے یہی؟ تو سوال یہ کہ آپ کہاں چلے جاتے ہیں. جواب اس کا کوئی اگر یہ دے، ہم کہاں جاتے ہیں؟ کچھ نہیں، ہم یہ جسم تھے، مر گئے، ختم، فنا ہو گئے، کوئی قیامت نہیں ہے حضور، کوئی اللہ میاں نہیں ہے، کوئی ایشور، کوئی بھگوان نہیں ہے، کچھ نہیں. آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سکھ، مسلمان، ہندو، جین، بدھسٹ، یہ سب جو اس دنیا کی بات کرتے ہیں، یہ بیچارے سادے بھولے بیوقوف لوگ ہیں. اگر کوئی یہ کہے تو اس سے ہمارا سوال یہ ہو کہ موت کے بعد آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور اگر وہ یہ جواب دے کہ موت کے بعد ہم فنا ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ موت کے بعد اگر آپ فنا ہو جاتے ہیں تو آپ کو جب موت آتی ہے، کیسے ڈیفائن کرتے ہیں آپ موت کو؟ اس میں سے روح نکل گئی. اس میں سے کیا نکل گئی؟ آتما نکل گئی، اسپرٹ نکل گئی، روح نکل گئی. وہ روح کیا کرتی ہے؟ وہ روح آپ کو چلاتی ہے. حتیٰ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کی روح زندہ ہوتی ہے، اور آپ نہ جانے امریکہ، افریقہ، کینیڈا کے جنگلوں سے ہوتے ہوئے، سب جگہ سے دوڑتے بھاگتے ہوئے، آپ کے پیچھے کوئی جانور لگا ہوا ہے، خواب دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بسترے پر تھے موجود، پسینے میں شرابور، دل دھک دھک دھڑک رہا ہے، اور آپ پانی پیتے. کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کیا ہوا؟ برابر میں جو آپ کے دوست، کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار سو رہا ہے، کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ ہم خواب دیکھ رہے تھے بہت برا. کیا دیکھ رہے تھے؟ ہم نے دیکھا کہ ہم جنگلوں میں دوڑ رہے ہیں، پہاڑوں سے اتر رہے ہیں، پھر جنگلوں میں، پھر دریا، پھر سیلاب، پھر خونخوار جانور ہمارے پیچھے بھاگ رہے تھے. جو برابر میں آپ کے سو رہا ہے وہ کیا کہے گا؟ کہے گا آپ تو یہی تھے. آپ کہیں گے ہم یہی تھے لیکن ہم خواب دیکھ رہے تھے.
اس کا مطلب ہے آپ کی ذات میں ثابت ہوتا ہے اس سے آپ کے اندر آپ صرف جسم نہیں ہے، یہ باڈی نہیں ہے، یہ جو میٹریلسٹک اور جو میٹر اور یہ جو گرو کرتی ہے، نشو نما کرتی ہے، صرف یہ چیز نہیں ہے، آپ کے ساتھ ایک چیز ہے روح. وہ جو آپ کی روح ہے اس کی پہنچ، رسائی، ایکسس، ریچ آپ کے جسم سے کہیں زیادہ ہے. جسم پڑا ہے ہندوستان میں، جسم پڑا ہے پاکستان میں، اور روح کہاں سے ہو کر آ گئی؟ خواب دیکھ کر امریکہ، افریقہ، کہاں کہاں گھوم کر، کربلا نجف گئے تھے، خواب میں منظر دیکھا وہ دوبارہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایک روح بھی ہے. جب روح ہے تو یہ جو آپ نے دیکھا جسم آپ کا ختم ہو گیا، گل سڑ گیا، چتا جلا دی گئی، راگ بن گئی، ڈال کے آ گئے دریا میں. تو اگر کوئی ایتھیسٹ ملحد دہریہ کہے، کوئی خدا کا منکر جو خدا کو انکار کرتا ہے وہ یہ کہے بس جسم تو تھا آپ کا حضور، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، اب کیا لینا دینا. تو ہم اس سے کہیں گے جسم جلتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، اس کی روح کہاں چلی گئی؟ اگر روح موجود ہے اور روح ایک حقیقت ہے تو وہ روح کہاں جاتی ہے؟ اور پھر اگر وہ روح کہیں جاتی ہے تو آپ کے پاس کیا یہ سوال ہے کہ اس دنیا کے بعد کیا ہوگا؟ اور اس دنیا میں آپ اس دنیا کے بعد جب آپ جائیں گے تو آپ سے کیا سوالات پوچھے جائیں گے، کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اب میں آپ کو یہاں سے ایک اور چیز بتاتا ہوں. اچھا پھر اس کا مطلب ہے آپ قیامت کے وجود کے ذریعے، موت کے وجود کے ذریعے دین کی ضرورت کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ قیامت ہے اس لیے آپ دین پر عمل کیجئے. اچھا مولانا اگر قیامت نہ ہو، بالکل، تو پھر دین پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو قیامت ہی کو نہ مانے اسے دین پر کیوں عمل کرنا؟ ہم سب قیامت میں حساب کتاب دینا ہے ہم کو، اس لیے ہم دنیا میں اچھی زندگی گزارتے ہیں. تو یہاں تک اس بات کو اگر آپ لوگوں نے سمجھ لیا، ٹھیک ہے. اچھا اب آپ آئیے اس بات پر، یہ جو بات کی کہ اس کا مطلب ہے کہ موت آپ کو تیار کرتی ہے کہ آپ کو ایک دنیا میں جانا ہے. اور اگر آپ کے ذہن میں سوال نہیں آ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس آپ مان لیجئے، لیکن میرا سوال یہ کہ آپ کے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد ہماری روح کہاں جاتی ہے، جس کو ہم نے ابھی ثابت کیا آپ کے سامنے. اس دنیا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو مرنے کے بعد کیا ہوگا، اگر یہ سوال آپ کو صحیح نہ لگے اور کہ یہ بھی فضول بات ہے، تو ہم انتہائی لاجیکل اور عقلی طریقے سے، جس پر قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے سورہ مومن میں، ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. یہ جو لائف اپنا سائیکل طے کر رہی ہے، یہ جو لائف ایک موومنٹ میں ہے، یہ جو لائف اپنے ڈیولپمنٹل اسٹیجز کو مکمل کر رہی ہے، یہ جو لائف ایک کمپیریٹیولی ایولیوشن میں ہے. میں ڈارون کی تھیوری کی بات نہیں کر رہا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، ہم اس پر ڈارون کی طرف نہیں جا رہے. جیسے ہمارے بچے ایولیوشن کا نام سنے اور وہ کہیں گے صاحب ڈارون کی تھیوری غلط ہے، ایک کچھ کوئی صاحب کہ ڈارون کی تھیوری صحیح ہے. ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے. ہم ایک ایولیوشن دوسرے معنوں میں لے رہے ہیں جس کو ہمارے بچے ابھی سمجھیں گے، میں ابھی سمجھاؤں گا آپ کو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انسان کھانا کھاتا ہے، کھانے سے وہ میڈیکلی کیا ہے، میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، پھر اس کے بعد انسان کا نطفہ تشکیل پاتا ہے. انسان کا نطفہ تشکیل پاتا ہے. ہر انسان کو پیدا ہونے کے لیے ماں اور باپ کی ضرورت ہے، والدین کی ضرورت ہے. وہاں سے وہ سلسلہ منتقل ہوتا ہے رحم مادر میں، اور اس کے بعد انسان کی بقیہ پرورش صلب پدر سے نکل کر اس نطفے کو جب منتقل کیا جاتا ہے، کنسیو ہوتا ہے، تو وہ رحم مادر میں جاتا ہے. اوویری اور کنسیو ہونا، وہ سب تمام چیزیں جو بچے شاید ہم سے بہتر سمجھتے ہو، میڈیکل سائنس والے ہم سے بہتر سمجھتے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے. یعنی وہ جو گھاس پھوس، وہ جو پالک، وہ جو آلو، بھنڈی، دیگر سبزیاں، گوشت، دال، چاول، اناج، غلہ، جو، چنا، گندم، یہ کھایا، اس نے انسان کے اس مادے کو تشکیل دیا کہ جس میں سے کروموزومز بنتے ہیں، اور وہ ایک مادہ جو جاتا ہے اور پھر کنسیو کیا جاتا ہے، اور پھر انسان اس حالت سے نکل کر دنیا میں آتا ہے رحم مادر سے، اور پھر وہ ولادت اس کی ہوتی ہے. تو باپ جامد چیزیں کھاتا ہے، باپ نان لیونگ تھنگز کھاتا ہے ایک لحاظ سے. بھائی یہ سبزیاں ایک لحاظ سے نان لیونگ تھنگز کھاتا ہے، یہ سب پھل پھلواری کھائے. لائف کہاں بڑھی؟ جب تک رحم مادر میں گئی اور اس کے بعد باہر آئی زندگی رحم مادر سے، تو ایک باشعور انسان اور بچے کی صورت میں انفینٹ، نو مولود. اب یہ لائف آہستہ آہستہ بڑھی آگے، اب یہ لائف اپنے آپ کو مکمل کر رہی ہے. پروردگار عالم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا. میں اس بات کو قرآن کی آیت سمجھ کر آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، بلکہ پروردگار عالم نے کتنے خوبصورت انداز میں اس بات کو پیش کیا ہے
کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اب کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے اس پر، ہم اس اعتراض کا جواب نہیں دیں گے، ہم اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، ہم نے اس کو نطفے کی صورت میں پیدا کیا، ایک خاص حالت میں رکھا، اور اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے کیا کیا، ہم نے اس نطفے کو تبدیل کیا، خلق کیا کس میں، فخلقنا النطفة علقة، ہم نے نطفے کو خون کے لوتھڑے میں، بلڈ کلاٹ میں تبدیل کیا، بلڈ کلاٹ کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے پھر اس کی پرورش کی، نشو و نما دی، گروتھ بنائی، کھال بنڈی، ہڈیاں دی، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے روح پھونکی. تو جو ڈیولپمنٹل سٹیجز انسان اپنے طے کر رہا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب انسان اپنے صلب پدر میں آیا، اپنے باپ کی جسم میں تھا، اس مادے کے تحت، ان کروموزومز کی صورت میں جو باپ کے جسم میں رکھے گئے تھے، یہ کروموزومز کہاں سے ملے؟ بے جان چیزوں کے کھانے سے، سبزی پھل اناج کے کھانے سے، رحم مادر میں گئے. پھر مزید لائف نے اپنے ایک اور ایولیوشن کا لیول کو اپ گریڈ کیا، ہائر لیول پر آئی، انہینسمنٹ اور بیٹرمنٹ کی طرف آئی. ہوتے ہوتے 9 مہینے تک یہ سلسلہ چلا. 9 مہینے کے بعد جب اس بچے نے دنیا میں قدم رکھا تو اب اس بچے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، یہ بچہ درد کو بھی برداشت کر رہا ہے، یہ بچہ اپنے وجود کا اظہار بھی کر رہا ہے، یہ دیکھ بھی رہا ہے، یہ سن بھی رہا ہے، یہ چکھ بھی رہا ہے. تمام کے تمام 5 سینسز جیتے جاگتے ہوئے 5 سینسز ہیں. پھر اس کے بچہ بڑھتا ہے آگے، غوغا کرنے کے بعد گفتگو کرتا ہے، پھر یہ بچہ آ کر سبجیکٹس کو پڑھتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، پھر یہ انوینٹر بنتا ہے، پھر یہ تھنکر بنتا ہے، یہ پروفیسر بنتا ہے، لیکچرر بنتا ہے، پھر اس کے بعد مر جاتا ہے. تو مجھے آپ اس سوال کا جواب دیجئے، جو لائف شروع ہوئی تھی صلب پدر سے، باپ نے پھل پھلواری گندم اناج کھایا، کنسیو کیا ماں نے، یہ بچہ یہاں آیا، ہم مسلسل لائف کو فرام دا ویری بگننگ پوائنٹ، فرام دا ویری اسٹارٹنگ پوائنٹ، ہم لائف کو ایولیوشن کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، ڈارون کی تھیوری ایک الگ چیپٹر ہے، لامارک کی تھیوری ایک الگ چیپٹر ہے، ہم اس طرف ابھی نہیں جا رہے. ایولیوشن کا لفظ سمجھ کے آپ فوراً لپک کے وہاں نہ چلے جائیے گا. یہ جو لائف ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، انہینسمنٹ بیٹرمنٹ کی طرف آ رہی ہے اور اپ گریڈ ہوتی ہے، ہر گریڈ اگلا والا پچھلے گریڈ سے بہتر ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب یہ انسان بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے تو یہ پھر لائف کو کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ ختم ہو جائے گی، جبکہ آپ نے اس دنیا کو نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد آخر انسان کے ساتھ ہوتا کیا ہے اور روح کہاں جاتی ہے. لہٰذا دیندار انسان کے پاس اس بات کا جواب موجود ہے کہ روح موجود ہے. روح کو ہم نے ابھی ثابت کیا اشارتاً، تفصیل سے نہیں گیا. لہٰذا ہر انسان کو سوال کا جواب تیار کرنا چاہیے. اب وہ کسی بھی مذہب میں چلا جائے، تیار کرے. ہم تمام مذہبوں کا، مذاہب کا، ریلیجنز کا، سیکٹس کا احترام کرتے ہیں. لہٰذا یہاں سے دین کی ضرورت سمجھ میں آ گئی. اب اگر دوسری دنیا ہے، اگر روح ہماری ہمیشہ زندہ رہے گی، اب وہ قرآن کہہ رہا ہے ہم تمہارے بدن کو بھی زندہ کریں گے. سورہ یاسین میں کہا اور 2-3 جگہوں پر مقامات پر پروردگار عالم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ہم مسلسل زندہ کریں گے. لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں صرف سمپل اور سادے طریقے سے صرف بغیر آیات اور حدیث کے بات کرنا چاہتا ہوں. وجہ اس کی میں نے آپ کو شروع میں بتا دی. اگلی دنیا کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا ہے. اگلی دنیا کی ڈیمانڈز کو پورا کیسے کیا جائے؟ دین کے ذریعے. بھائی اپنے کو دیکھیے، کہیں اس دنیا میں گئے، اب آپ کہیں بھگوان، ایشور، اللہ کچھ بھی کہیے، ہماری اس سے بحث ہی نہیں ہے اس وقت. یہ بحث ایک بہت بعد کے مرحلے کی ہے، سیکنڈری لیول کی. پرائمری لیول پر ہم بیسک فاؤنڈیشنز کو یہاں پر لیٹ کر رہے ہیں. ہم نے کیا تاکہ یہ بیسک فاؤنڈیشن ہماری سمجھ میں آئے، گفتگو آگے بڑھے. دین کیا کرتا ہے؟ دین بشر کی، انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. لہٰذا یہاں تک بات کیا آئی، موت آپ کو مجبور کر رہی ہے کہ آپ دین کی ضرورت کا احساس کریں. دین کی ضرورت کا احساس نہیں کریں گے، بھائی کیا ہوگا اس دنیا میں جا کر؟ خدا کو ڈھونڈیے، خدا تک جائیے. دین. اب یہاں پر ایک بات یہ ہو گئی. اب ہم جب کہتے ہیں کہ دین کون سا بہتر ہے، میں جلدی سے آؤں اس بات پر، اور تاکہ ہمارا جو وقت ہے وہ پورا ہو جائے انشاءاللہ. اس وقت سے زیادہ میں آگے زیادہ وقت نہ دوں. اچھا، دین انسانی تقاضوں کو پورا کرے. بس دیکھیے، دین عقل کے مطابق ہونا چاہیے. یہ کہا جاتا ہے دین بہتر ہو جو عقل کے مطابق ہو. بس دیکھیے، دین فطرت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ بھی بات کہی گئی فطرت کے مطابق ہو. دین شعور کے مطابق ہو. دین انسان کی فلاح و بہبود کے مطابق ہو. دیکھیے، ان تمام چیزوں کے آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں آپ کی عقل کچھ کہتی ہے، میری عقل کچھ کہتی ہے، کسی اور کا شعور کچھ کہتا ہے. خود عقل کے جو ٹرمینالوجی عقل، یہ جو ٹرم عقل، یہ اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ ہم تمام ٹرم، اس کی جو استعمالات ہیں اور یوزیج ہے، ہم اس پر گفتگو کر نہیں سکتے ابھی. بہت وقت چاہیے اس کے لیے. لہٰذا
ایک سمپل وے میں، ایک ڈیلی جو روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے عقل کے مطابق ہو، شعور کے مطابق ہو، فطری ہو، یہ ہو وہ نہ ہو، اور اخلاق ہو، کردار ہو، دین سے بھی سب چیزیں سکھائیں تو عقل کے مطابق ہو۔ اچھا اب سوال یہ کہ دین آپ کی اچھا اس کو سمپل وے میں بالکل بات کرنے میں، دین آپ کے فائدے کے لیے ہو، ہم یہ کہیں ہاں ٹھیک ہے فائدے کے لیے، تو آپ دنیا میں آئے ہیں، دین ہمارے لیے آیا ہے، ہمیں فائدہ تو پہنچائے، ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ دنیا میں آئے کیوں؟ یہ گائے، یہ بھینس، گائے بھینس بکری، یہ گھوڑا کس لیے آئے؟ بھائی آئے دنیا میں آئے، گھاس چرتے رہے، تکثیر نسل کیا اور اپنی جنریشن کو آگے بڑھایا، اور پھر مر جاتا ہے گھوڑا گھاس کھاتے کھاتے زندگی بھر، کبھی تانگے میں سے جوت دیا جاتا ہے، کبھی گھوڑا گاڑی میں، کبھی یکے میں، مر جاتا ہے۔ گدھا بوجھ اٹھاتا رہتا ہے، گھاس کھاتا ہے، مر جاتا ہے۔ شیر زندگی میں شکار کرتا رہتا ہے اور پھر موت آتی ہے، مر جاتا ہے۔ تو اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس بڑے براڈر اور مزید وسیع تر اور ایک گریٹر سرکل میں اس کا ایک اپنا کردار ہے کہ جو فوڈ چین کو، نائٹروجن سائیکل کو، نہ جانے کیا کیا ہر چیز، ہر پروردگار کی مخلوق اس کو مینٹین کرنے کے لیے موجود ہے یہاں پر۔ انسان بھی آتا ہے، سبزی بھی کھاتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، دال بھی کھاتا ہے، سب کچھ کھاتا ہے اور اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ انسان بھی گائے بھینس بھیڑ بکری کی طرح ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر انسان کی ضرورتیں گائے بھینس بھیڑ بکری کی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کے اندر ایک چیز ہے نفس ناطقہ، انسان میں ایک چیز ہے وزڈم، انسان میں ایک چیز ہے انٹلیکٹ، انسان میں ایک چیز ہے اس کی انٹیلیجنس۔ یہ پروردگار نے دی ہے۔ دنیا میں کوئی کسی نے ہوائی جہاز نہیں بنایا، انسان نے بنایا۔ یہ بندر جو 10,000 سال سے بندر ہے، اس نے ٹائپ رائٹر نہیں بنایا، انسان نے بنایا۔ انسان نے کمپیوٹر بنایا، انسان نے موبائل بنایا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی روح نت نئی چیزوں کو ایجاد کر رہی ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کہ جس کی اسپرٹ، جس کی روح اتنی بلند لیول پر ہے کہ کہاں پہ اس نے پرنٹنگ پریس جب بنایا تھا آج سے 150-200 سال پہلے، بلکہ 250 سال شاید 200 سال ہو گئے پہلے بنایا تھا یا اس سے بھی زیادہ، مجھے اس وقت تاریخ یاد نہیں ہے۔ تو جو گٹنبرگ میں بنا تھا اس کو کافی سال ہو گئے، 2 صدیاں تو بیت چکی ہیں شاید۔ وہاں سے لے کر انسان پہیہ بنایا اور کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ کسی بندر نے، کسی گھوڑے نے، کسی شیر نے، ریچھ نے یہ کام نہیں کیا۔ تو نفس ناطقہ انسان میں ہے۔ تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ دین ایسا ہونا چاہیے، سب سے پہلا مرحلہ کہ جو انسان کو حیوان سے الگ کرے، اور اس کے بعد جو ڈسٹنگوشنگ کریکٹرسٹکس ہیں انسان کی، جو مابین امتیاز ہے، جو انسان کو حیوان سے جدا کرتی ہے، اس چیز کی طرف دین پوائنٹ آؤٹ کرے اور اس کوالٹی کو، اس اسٹیٹ یا اسٹیٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تعریف بھی کرے، مرکز و محور ایکسس اسی صفت کو قرار دے، اسی کوالٹی کو قرار دے، اور پھر اس کے بعد اسی کے مطابق دین کی پوری بلڈنگ اور عمارت کو کھڑا کرے۔ یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے سمجھا اس بات کو کہ انسان کو کیا چیز انسان کرتی ہے، دین یہ بتایا کر۔ ہاں تم بھی کھاؤ پیو عیش کرو، گزارو زندگی اچھی، ہلا گلا اور تمام چیزیں کر کے مر جاؤ، تو یہ دین نہیں ہے۔ یہ دین تو کہہ رہا ہے کہ تم گھوڑے گدھے اور کتے اور بلی کی طرح، معذرت کے ساتھ شیر کی طرح ریچھ ہو، تم وہ بھی کھاتے پیتے مر جا، تم بھی کرو۔ لیکن اگر دین اگر آپ کی بیسک ایک کوالٹی جو آپ کے پاس ہے اس کو بتائے، اس کا مطلب ہے کہ دین بہت بڑا دین ہے اور یہ دین بڑا اہم دین ہے۔ یہ بات ہے۔ تو ہمیں کیا چیز جدا کرتی ہے جانوروں سے اور اس زمین کی، پلانٹ ارتھ کی تمام چیزوں سے کیا چیز جدا کرتی ہے؟ ہماری عقل، ہمارا شعور۔ تو سب سے پہلے بہتر دین کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ آ کر آپ کو یہ بتائے کہ تم اے انسان، ایھا الانسان، اے ہیومن بینگز، اے بشر، اے انسان، اے آدم کی اولاد، تو نہ گھوڑا ہے، نہ گدھا ہے، نہ شیر ہے، نہ ریچھ ہے، نہ بھیڑیا ہے، نہ چڑیا ہے، نہ مرغی ہے، نہ مرغا ہے، تو انسان ہے۔ تو ان میں مجھ میں فرق کیا ہے؟ عقل کا فرق ہے، جس کو ہم ٹینجبل ہے ہمارے لیے فرق، فیل کر سکتے، دیکھ رہے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے انسان کے فرق کو۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز دین کی بہتری کیا ہونی چاہیے؟ عقل کو سامنے رکھے، پھر عقل کے مختلف استعمالات بتائے، عقل کے مختلف لیول بتائے، اور پھر اس کے بعد دین آگے بڑھے۔ تو پہلی چیز یہ ہو گئی عقل۔ لیکن ظاہر سی بات ہے دین کے اندر بہت سارے قوانین ایسے ہوتے ہیں جو عقل سے
टकराते हैं, उनको कैसे हम सॉल्व करेंगे। और आप तो कहते थे कि अक्ल होनी चाहिए, अब आप ये देखिए जरा सी हमारे हाथ पे अगर कोई निजासत लग जाए, अब दीन कह रहा नमाज नहीं पढ़ सकते, इसको हमने डिटॉल से साफ कर लिया, तब भी दीन कह रहा नहीं पानी में जाइए। तो ये तो शऊर के खिलाफ है। डिटॉल लिटरली यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक अगर वे में भी अगर हम देखें तो डिटॉल यहाँ पर हमारे उंगली पे जो निजासत थी, फर्ज कीजिए यूरिन था, नहीं है। अब आप कह रहे पानी से अब तक पाक नहीं करोगे, नहीं होगा। तो ये तो खिलाफ अक्ल है। कल तक आप कह रहे थे कि अक्ल से चलो, अब हम कह रहे हैं डिटॉल ने आकर, स्पिरिट ने आकर हमारी उंगली पर से यूरिन का नामो निशान मिटा दिया, आप तब भी कह रहे उंगली से पाक करो। तो अब हमें एक और मसला आ गया। अक्ल हमारी जब आती है, हम उन कवानीन की तरफ कि जिनको हमारी अक्ल, जिनका एनालिसिस नहीं कर सकती, जिनको हमारी अक्ल एक्सप्लेन और डिस्क्राइब नहीं कर सकती, उनके बारे में हम दीन का दिफा कैसे करें। तो यहां से अब एक और हम बात की तरफ चलते हैं कि एक और सवाल पेश आया सामने हमारे कि दीन अगर हमें कुछ ऐसे कवानीन दे कि जो हमारी अक्ल से टकराए, अपेरेंटली बज़ाहिर टकराते हुए दिखे, तो क्या हम उस दीन को छोड़ दें, फिर दूसरे दीन की तरफ जाए? तो दीन कौन सा बेहतर होगा फिर? हुजूर देखिए, जिस दीन में भी जाएंगे आपको, दीन के अंदर आपको बहुत सी प्रैक्टिसेस और बहुत से अफ़आल और काम ऐसे मिलेंगे कि जो आपकी अक्ल से टकराते हैं। क्योंकि दीन नाम है आपको आलम गैब से जोड़ने का, सीन वर्ल्ड को अनसीन वर्ल्ड से जोड़ने का। जब भी सीन वर्ल्ड को दिखाई देने वाली दुनिया को न दिखाई देने वाली दुनिया से आप जोड़ेंगे, बहुत सी चीजें आपकी समझ में आएंगी, होंगी ऐसी जो आपकी अक्ल जिनको नहीं समझ पाएगी, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये हमेशा दीन की खुसूसियत है। मुझे इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी ताकि मैं मुकर्रर वक्त में अपनी बात खत्म कर लूं। लिहाजा अब हम एक मिसाल लेते हैं कि हम मिसाल को कैसे बात करें। देखिए, वो दीन अच्छा, उसमें ये चीज है, समझ में आती है बात। ये दीन ऐसा है तो इसमें ये चीज है, गलत है, समझ में आती है, बेकार दीन है, ये अच्छा दीन है। हुजूर, दीन का असल इंपैक्ट नजर आएगा आपको दुनिया में, एक तो किसी हद तक अलबत्ता, और दीन का दूसरा जो इंपैक्ट है असली, वो उस दुनिया में नजर आएगा। क्योंकि हम बात कर रहे हैं दीन का मतलब ही यही है कि उस दुनिया में जाकर अपनी उस दुनिया के लिए तैयारी करना। क्योंकि एक हमारा खुदा होगा ना, एक हमारा क्रिएटर होगा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, जो भी कहिए आप, वहां भी अभी हमारा ही मौजूद है, सही नहीं। उस दुनिया में जाकर जब आप बात करेंगे तो आपको सवालात का जवाब देना होगा। तो दीन वहां के लिए तैयार करता है आपको। अब कौन सा दीन बेहतर, हमारी गुफ्तगू हो रही है, याद रखिएगा इसको, कौन सा दीन बेहतर। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, कौन सा डॉक्टर बेहतर? कौन सा डॉक्टर बेहतर? भाई वो डॉक्टर बेहतर जिसने पढ़ा लिखा अच्छी जगह से, जो अपने इल्म का सबूत दे और मरीजों को अच्छा कर दे। अच्छा, बस ये काफ़ी है, मरीजों को अच्छा कर दे जी। तो अगर वो हाइड्रोकोर्टिजोन दे और स्टेरॉइड्स दे, और ज़रा सा नज़ला हुआ स्टेरॉइड दी, 2 आपको इंजेक्शन उसने लगाया, घोपे आपके, सुई घोपी और स्टेरॉइड्स दे दी, 3 दिन खाइए, आप भले चंगे हो गए, तो ये डॉक्टर अच्छा है? या आपको बहुत धीरे धीरे, बहुत इंतहाई कमज़ोर तरीन दवा के जरिए जो आपके जिस्म के अंदर पैदा होने वाली एंटीबॉडीज या आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को तबाह बर्बाद ना कर दे, उसके जरिए करें? भाई ये डॉक्टर तो बेकार है। इतना परहेज बताते, हमारी गली के दुक्कड़ पे डॉक्टर है, 2 सुइयां ठोकते और उसके बाद 4-5 गोलियां कहते सब कुछ खाइए, आइसक्रीम भी, कोल्ड ड्रिंक भी और सब कुछ। बेहतरीन डॉक्टर है, किनके पास चले गए आप 15 दिन की दवा दे रहे? आप हर चीज को जाकर, जब तक आपका एरियल व्यू और आपके पास उसकी तमाम चीजें बारीक बीनी के साथ, प्रिसाइजली, हत्ता जो उसकी माइक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट्स हैं, जब तक आपके सामने खुल के नहीं आएंगे, आप नहीं कह सकते अच्छा या बुरा है। तो डॉक्टर को आप कहते हैं अच्छा, दीन को आप कैसे अंदाजा लगाएंगे? आप दीन को देखेंगे, डॉक्टर ने अगर अच्छा नहीं किया, नाकाम हो गया, तो आपकी समझ में आ जाता है। ये मरीज की देखिए तबीयत बिगाड़ दी, 10 मरीज गए, बिगाड़ दी तबीयत, उनके पास गए तो उनको गलत इंजेक्शन लगा दिया, वो मर गए, तो आप समझ जाते डॉक्टर बुरा है, आप नहीं जाते उसके पास। तो दीन का तो नतीजा ही उस दुनिया में जाकर आपकी समझ में आएगा। दीन का रिजल्ट, दीन के जो, अब इसको कहना नहीं चाहिए लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं, एडवर्स इफेक्ट हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी इफेक्ट्स हो, वो उस दुनिया में जाकर समझ में आएंगे। तो आप कैसे समझेंगे कौन सा दीन अच्छा है? जब उस दुनिया में मरने के बाद चले गए तो वापस तो नहीं आ सकते आप, बैक स्पेस तो नहीं है कंप्यूटर की तरह कि डिलीट किया आपने और दोबारा से या अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लिया, ऐसे गए इस दुनिया से तो गए। तो दीन के जो इफेक्ट्स हैं वो उस दुनिया में जाकर आपको नजर आएंगे। लिहाजा बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है कि यहां पर आप बैठकर बात करें दीन कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। तो लिहाजा फिर कैसे देखा जाए
کوئی چیز کیا ہمارے پاس ایسی ہے کہ ہم جس کو چیک کر کر دیکھ کر یہ بتا سکیں کیونکہ اس دین میں فلاں چیز ہے لہذا یہ دین سب سے اچھا ہے؟ ٹھیک. اچھا میں مثال دیتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ گئے گلی میں 2 بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, عمارتیں بنی ہوئی ہیں 10 منزلہ, بالکل ایک سی, فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے ایک سی, اس میں پورا سینیٹری فٹ ہے پوری, اور گھر تیار ہے, پنکھا, ایئر کنڈیشنر, کولنگ ہیٹنگ سسٹم سب کچھ بہترین, ایگزاسٹ وینٹیلیشن سب بہترین, لفٹ چل رہی ہے, ایمرجنسی لائٹس بھی ہے, جنریٹر لگا ہوا ہے, اور اس میں گارڈ بھی موجود ہے, اور وہ سیکیورٹی کیمریز بھی لگے ہوئے ہیں. ہاں بالکل آج کل کے تمام سیکیورٹی میجرز ہوتے ہیں, سب کے سب اس میں موجود ہیں. آپ نے کھڑے ہو کر دیکھنے لگے, آپ نے کہا کہ گھر پیسے تو میرے پاس ہے, یہاں پر یہ 1 کروڑ کا گھر مل رہا ہے برابر والی میں, یہاں پر یہ 50 لاکھ کا مل رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو 50 لاکھ والا لے لیں. کوئی صاحب آپ سے آ کر کہتے ہیں حضور آپ کے سامنے جو ہے نا, یہ جو آپ کو چیز جو ٹینجیبل ہے, جو ویزیبل ہے, جو اس کی آؤٹ لک ہے وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک سی ہے, لیکن یہ جو بلڈنگ 50 لاکھ کی بک رہی ہے نا, انہوں نے جو نیو ڈالی ہے, جو فاؤنڈیشن اور بیس ڈالی ہے, جو پلرز ڈالے, وہ فلاں کمپنی کا لوہا ہے اور فلاں کمپنی کی سیمنٹ ہے, اور انہوں نے یہاں پر 150 فٹ گہرا گڑھا کر کے سیمنٹ ڈالنی چاہیے تھی, اور آئرن کا جال بچھانا چاہیے تھا, کیونکہ زمین یہاں کی سست ہے, زمین ویک ہے. انہوں نے سیسمک ایگزامینیشن نہیں کیا کہ زمین کی طاقت اور استحکام اور مضبوطی کو دیکھا جائے, پیسے خرچ نہیں کیے, 5-6 کروڑ روپے لگ جاتے اس میں, تو انہوں نے پیسے بچائے تو آپ کو 50 لاکھ کا مل رہا ہے. یہ جو برابر والا فلیٹ آپ کو 1 کروڑ کا مل رہا ہے, دیکھنے میں تو ویسا ہی ہے, بالکل اس کی زیروکس کاپی ہے, لیکن اسے 150 فٹ کھدائی کی ہے, سریا اور سیمنٹ بھرا ہے کہ یہ 100 سال تک بلڈنگ کو کچھ نہیں ہوگا, اور اس نے سریا فلاں کمپنی کا استعمال کیا ہے اور سیمنٹ فلاں کمپنی کی. تو اب عقل آپ کی کیا کہتی ہے حضور؟ پہلے تو آپ کی عقل کہہ رہی تھی کہ 50 لاکھ والا فلیٹ بہتر ہے, اب آپ سوچ میں پڑ گئے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہ 1 کروڑ والا لیں گے ہم, 50 لاکھ لون لے لیں کہیں سے, لیکن لیں گے 1 کروڑ والا. کیوں؟ سامنے کی تو چیز واضح تھی, ہڈن جو پلرز تھے, جو ہڈن فاؤنڈیشن تھی, جو چیز اس بلڈنگ کو ڈیوریبلٹی, جو ڈیوریبل کر رہی تھی, اور جو چیز اس کو استحکام اور مضبوطی بخش رہی تھی, وہ چیز تھی جو آپ کی آنکھ نہیں دیکھ پا رہی تھی. جیسے ہی آپ کو پتا لگا, اگرچہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, جیسے ہی آپ کو پتا لگا کہ یہ بنیاد میں اس کی نیو میں یہ پڑا ہے, اس کی نیو میں وہ چیز پڑی ہے, آپ نے کہا کہ 50 لاکھ جو زیادہ لے رہا ہے ہم دینے کو تیار ہیں. تو چلیے ذرا ہم اس دین کی طرف دیکھیں کہ جو دین بالکل مناسب ہے. بھائی حجاب وہاں پر بھی ہے, حجاب یہاں پر بھی ہے, نامحرم محرم کا سلسلہ وہاں پر بھی ہے, یہاں پر بھی ہے, شراب اور سور وہاں بھی حرام ہے, یہاں بھی حرام ہے, ماں باپ کا ادب وہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے, وہاں پر بھی چھوٹے بڑے کا احترام ہے, یہاں پر بھی ہے. تو یہ سب سیم چیز دکھ رہی ہے ہم کو, ایک سی دکھ رہی ہے, لیکن دین کی بنیاد کہاں پر گڑی ہوئی ہے؟ جو بہت جگہوں پر اختلافات ہیں دین میں, اس کو ہم کیسے حل کریں؟ وہ کہتا ہے کہ ماموزاد بہن سے شادی نہیں ہو سکتی, آپ کہتے ہیں ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے حج کے لیے مکے جائیے, آپ کہتے ہیں وہاں جائیے. وہ کہتا ہے کہ عمرے کے لیے مکے جائیے, آپ کہتے ہیں وہاں جائیے. وہ کہتا ہے نماز قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھیے, آپ کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پہ چل جا کر کسی کے بھی سامنے پیشانی ٹیک دیجیے اپنی, آپ کی پوجا ہو جائے گی, آپ کی پوجا پاٹ ہو جائے گی. وہ کہتا ہے 5 وقت قبلے کی طرف رخ کر کے, وضو اس طرح, غسل اس طرح. آپ کہتے ہیں وضو غسل کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ کا جسم پاک و صاف ہونا چاہیے. تو آپ یہ بتائیے کہ کون سا دین اختیار کریں گے انہی چیزوں کو دیکھ کر جو اپیرنٹلی بظاہر آپ کے لیے ویزیبل ہے, جو آؤٹ لک ہے اس کی, جو آپ اپنی عقل کے ذریعے سمجھ رہے ہیں, یا آپ کو اس دین کی اس بلڈنگ والی مثال کی طرف ڈیپتھ میں جا کر دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز, ہڈن پلرز کیا ہے اس کے, جو اس کی ان سین اور ڈسکریٹ فاؤنڈیشن ہو چکی ہے زمین کے اندر, آپ کو نظر نہیں آ رہی کس دین کی کہاں تک ہے. لہٰذا اگر آپ کے پاس اس دین کے رہنماؤں کا اور لیڈرز کا, اور ہم یہاں پر لفظ یوز کروں نیتاؤں کا, میں لفظ امام یوز نہیں کرنا چاہ رہا تاکہ کسی بھی جانبداری کے حوالے سے بات نہ ہو, اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ہم ہر دین کا احترام کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کہ ہم اس طرح سے اپنے دین کو لے کر چلتے ہیں. لیکن کیا دوسرے دین ہم کہیں گے ختم ہو جائے؟ نہیں, ہر دین اپنا دین پرسنل مسئلہ ہر آدمی کا, جو وہ پوجا پاٹ کرنا چاہتا ہے اس کے حساب سے کرے. لیکن ہمارے پاس ہماری بات کی دلیل, پروف, آرگومنٹ یہ ہے, ہم اپنے آپ کو اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہو, پریزنٹیشن ہماری یہ ہے. تو ہم جا کر دیکھیں, رہبروں کو دیکھیں, نیتاؤں کو دیکھیں,
معصوم تھے نہیں تھے چھوڑ دیجئے، یہ ٹرمینالوجی معصوم کی ٹرم یہ مت لائیے. ہم دیکھیں وہ کیا تھے، زندگی کس طرح سے گزاری انہوں نے. ہمارے دین میں جو میں نے کہا کہ سب سے بیسک موسٹ پرائمری ایسنشل، اور اگر یہ کہا جائے کہ فیٹل جو ایک چیز ہے بڑی، زندگی اور موت ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، وہ انسان کی عقل ہے. ہماری ائمہ نے کیا فرمایا پانچویں امام نے. اب میں آ رہا ہوں اس پر کہ اپنے دین کا میں تعارف اور انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ ان اللہ، عجیب جملہ ہے کہ یداق الناس، پروردگار عالم کس طرح سے حساب کرے گا قیامت میں، پریسائزلی کرے گا، مائکروسکوپ لگا کر کرے گا، علم الہی کے حساب سے، اپنے علم کے مطابق پروردگار عالم اپنے بندوں کا حساب کرے گا. یداق الناس بما آتاہم من العقل، خدا ہر بندے کو روک کے خوب اچھی طرح سے جانچ پڑتال کرے گا قیامت میں، کیا کیا، کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، اس کی بنیاد کیا ہوگی، کہ تمہاری داڑھی کتنی لمبی تھی، ماتھے پہ سجدے کا نشان تھا کہ نہیں تھا. نہیں، پانچ امام فرما رہے ہیں جتنی خدا نے عقل دی ہوگی اس کے مطابق خدا ان کا حساب کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مرج تقلید کا حساب اس طرح سے ہو جس طرح سے ہندوستان پاکستان میں ایک بیچارے بچے کا، نوجوان لڑکے کا جو جان جوکھم میں ڈال کر کہاں رہ رہا ہے، کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے، کوشش کر کے چل رہا ہے، اس کا حساب بڑا خدا ہلکا دے گا مرج تقلید کا. اور ہم جیسے لوگوں کا حساب بڑا کٹھن اور کڑا ہوگا. بحق محمد آل محمد انشاءاللہ اس منزل کو پروردگار بحق ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آسان فرمائے. مولا فرما رہے ہیں یعنی کیا مطلب، یعنی اے انسان دیکھ ہمارے امام کیا کہہ رہے ہیں، پانچویں امام، تمہاری ڈسٹنگوشنگ کوالٹی کیا ہے، وہ چیز جو تمہیں الگ کرتی ہے تمام دنیا کی مخلوقات سے، تمہاری عقل ہے. لہذا آ جاؤ ہم اسی عقل کو بنیاد بنا کر، جس عقل کے اوپر وزڈم، انٹلیکٹ، تمہارے شعور، تمہاری عقل، ایکسس پر جو تمہاری پرسنالٹی گھومتی ہے وہ ہے عقل، وہ ہے تمہارا انٹلیکٹ اور وزڈم. اس کے مطابق خدا تم سے حساب لے گا قیامت میں. اور کیا فرمایا خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہماری حدیثوں کے مطابق، بکا اوسین و بکا و عاقب، اے عقل دیکھ، پروردگار عقل کو ایک مخلوق کی صورت میں خلق فرما رہا ہے. اور فرمایا خدا نے روز اس کائنات کے خلق ہونے سے پہلے کیا، اے عقل دیکھ میں نے تجھے خلق کیا اور تیرے ذریعے میں ہر ایک کو عذاب دوں گا، تیرے ذریعے ثواب دوں گا. یعنی بنیاد بنی عقل. ہم نبی کریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس حدیث کیا، اول ما خلق اللہ العقل و اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے پروردگار عالم نے کس کو بنایا، نبی کریم کو. اور پھر وہ جو تمام ہستیاں نبی کریم کے ساتھ ساتھ، سب سے پہلے کس کو بنایا پروردگار عالم نے، عقل کو. یعنی عقل مجسم ہے حضرت ختمی مرتبہ، بلکہ عقل نبی کریم کے نور کی ایک تابناک شعاع ہے جو نبی کریم کے وجود سے نکل رہی ہے. تو ہماری یہ سب سے پہلی چیز جو عقل کو اہمیت دی گئی. لہٰذا یہ دیکھیے آپ کہ کس طرح سے ائمہ ہمارے عقل کو اہمیت دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر ہم اپنے ائمہ کی زندگی کو دیکھیں تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا انالیسس کریں اور اس کے اوپر خوب زوم کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے نبی سچے رسول تھے. کس طرح سے، جب نبی کریم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، مکے میں تکلیفیں، شدید تکلیفیں. نبی کریم کو دیکھیے آپ کہ انسان اگر دین کسی ہیومن ریسورس سے، کسی بشری علم سے نہیں لیا جا رہا اور اوپر سے لیا جا رہا ہے، ثابت ہو جائے یہ دین سب سے بہتر ہے. نبی کریم قرآن، اب آپ کہیں نبی کریم نے قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا، یہی الزام لگتا ہے. تو ہم اس کو بات ابھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. انسان کی نالج کہاں سے آتی ہے، جن ماں باپ کے ساتھ وہ رہے، پہلا مرحلہ وہاں سے آتی ہے. اس کے بعد مونٹیسری کنڈر گارڈن جانے سے پہلے جس پارک میں کھیلنے جائے، گلی کوچوں میں جس بچوں کے ساتھ کھیلے، ان کے ساتھ نالج آتی ہے. تیسری نالج کہاں سے آتی ہے، اسکول جانے سے پہلے اگر اس کے بڑے بھائی بہن کوئی ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، انجینئر ہے، گھر میں گفتگو ہوتی رہتی ہے، یہ بچہ بھی 5 سال کا ہونے نہیں پاتا، بہت سی باتیں سمجھ جاتا ہے. چوتھی چیز کہاں سے آتی ہے، جس اسکول میں پڑھے. پانچویں چیز کہاں سے آتی ہے، جن اساتید کے ساتھ رہے، جن علمی حلقوں میں، جس ایکیڈیمک سرکل میں رہے. یہ 5 کی 5 چیزیں آپ کو نبی کریم کی زندگی میں ندارت ہے ہی نہیں. نبی کریم جب پیدا ہوا باپ کا انتقال ہو چکا ہے. چھٹپنے میں کتنے، مادر گرامی دنیا سے چلی گئی. دادا کے پاس رہے، کتنے سال رہے، 3-4 سال. دادا چلے گئے. سب سے زیادہ کس کے ساتھ وقت گزارا، حضرت ابو طالب کے پاس. حضرت ابو طالب نے کبھی وہ باتیں نہیں کی جو نبی کریم نے کری.
بڑے بھائی بڑی بہن نبی کریم کی نہیں تھی، مکے میں کسی اسکول کا نام و نشان نہیں تھا، یعنی ماں سے اگر کوئی کا سیکھا ہوگا تو ماں تو بہت چھٹپنے میں چلی گئی تھی، اگر کوئی کا باپ سے سیکھا تو باپ تو دیکھا ہی نہیں، نبی کریم دیکھ نہیں پائے باپ کو، اپنے یتیم پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دادا چھٹپنے کی عمر میں رہے، ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ سب سے لمبا عرصہ گزارا، لیکن حضرت ابو طالب نے ہمیشہ نبی کریم کی تائید کی کہ بیٹا میرے بھتیجے تم نبی ہو، کسی اسکول میں نہیں گئے، کسی اکیڈمک سرکل میں نہیں گئے، مکے میں تھا ہی کیا، تو 5 کے 5 یا 6 فیکٹرز نبی کریم کی ذات میں نہیں ہیں، اور اس کے بعد جب پہلی آیت نبی کریم بیان کرے تو اقرا بسم ربک الذی خلق، جب بات کریں یتیموں کے حقوق پر بات کریں، جب بات کریں تو شادی بیاہ کے قوانین کے مطابق بات کریں، میراث کے اوپر بات کی جائے، جب بات کی جائے اخلاق پر بات کی جائے، نفسیاتی چیزوں پر بات کی جائے، دنیا کے بارے میں گفتگو کی جائے، قرآن مجید نے کس انداز سے یہ تمام باتیں کی ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر نبی کریم کی ذات میں نعوذ باللہ کھوٹ ہوتا، نبی کریم کی نیت میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ خاکم بدہن یہ برائی ہوتی، تو جب مدینے میں آئے ہیڈ آف دی اسٹیٹ بن گئے، آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے مدینے میں؟ یہودی مدینے میں رہ رہا ہے، جنگ خیبر ہوئی ہے، مدینے میں یہودی ہے، جناب امیر المومنین قرضہ لے رہے ہیں یہودی سے، واپس کر رہے ہیں قرضہ، اس کو گروی رکھوا رہے ہیں، گھر کی چیزیں اس سے لے رہے ہیں، وہ یہودی ڈر نہیں رہا کہ یہ علی تو وہی ہے جن کی ہم سے جنگ ہوئی ہے خیبر کے قلعے میں جا کر، اس نے قرضہ اس کو دے دیا تو یہ تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا کزن ہے، نہ دے گا مجھے واپس تو کیا کر لوں گا، لیکن بڑے آرام سے وہ قرضہ دے رہا ہے، اسی مدینے میں یہودی رہ رہے ہیں، اسی مدینے میں عیسائی رہ رہے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی، یہودی رسول خدا کا راستہ روک کے کھڑا ہو گیا، یا محمد تم نے مجھ سے قرضہ لیا واپس کرو۔ اگر انسان کسی بری نیت کے ساتھ اس نے نعوذ باللہ خاکم بدہن جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا نبوت کا، تو جب ہیڈ آف دی اسٹیٹ بنے تھے ہمارے نبی تو اس وقت اپنی طاقت دکھاتے اور اس وقت تمام کے تمام وہ کام کرتے کہ جو یہ دنیا کے غلیظ اور گھناؤنے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں، لیکن کس طرح سے رہے۔ اچھا اب اس کے بعد دیکھ نبی کریم کے سب سے زیادہ کس نے مدد کی؟ مولا کائنات نے، بچپن سے لے کر جب نبی کریم کے پیچھے بچے لگتے تو نبی کریم کو ڈھیلے اور کنکر اور پتھر مارتے تھے، کانٹے کانٹے بچھاتے تھے، مولا کائنات نے دفاع کیا، ہجرت کی رات بستر پر سوئے، دعوت ذوالعشیرہ میں کہا یا رسول اللہ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ کون علی یہی ہے جس کے باپ ابو طالب نے ہمیشہ مدد کی ہے، جس کے باپ ابو طالب نے اپنا پیٹ کاٹ کے، جس کی ماں فاطمہ بنت اسد نے اپنی روٹیوں کو نبی کریم کو دیا، خود پہننے کے کپڑے ڈھنگ کے نہیں ہوتے تھے، سردی گرمی کے نبی کریم کو دیتی تھی، رسول خدا کی گواہی موجود ہے۔ یہ علی اسی ماں باپ کا بیٹا ہے جو ہر مقام پر قربانی دے رہا ہے، سب سے بہترین فوجی ہے اسلام کا، ہمارا سب سے بہترین فوجی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف ہو، ہیڈ ہو ہماری آرمی کا، اور بہترین طریقے سے اس نے جنگ لڑی ہو، بدر، خیبر، خندق، احد، حنین، سب کی سب علی بن ابی طالب نے جتوائی۔ داماد بھی ہے آپ کا چچا زاد بھائی بھی ہے، تو نبی کریم نے منہ موتیوں سے بھر دیا ہوگا، پلاٹس دیے ہوں گے علی بن ابی طالب کو؟ جی نہیں حضور، فاطمہ کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، جو کی روٹی کھا رہی ہے، کون بیٹی؟ کہ جو ایک اکیلی بیٹی ہے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ ارے کہیں تو نبی کریم کی ذات میں کوئی کھوٹ دکھے، کہیں تو ہمارے اس دین کے رہبر، پیغمبر، امام، مقتدا، سید و سردار، آقا، ولی نعمت، سرکار رسالت پناہ اور حضرت ولایت پناہ، کہیں تو ان کی زندگی میں کھوٹ دکھے کہ یہ کہیں تو اپنے اختیارات کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ 450 اصحاب تھے جو مسجد نبوی میں رہتے تھے، نبی کریم خود بھوکے رہ رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں اپنا کھانا، جب خود کے پاس نہیں ہے تو سیدہ کے گھر سے آٹا منگوا رہے ہیں۔ اگر نبی کریم کے پاس کوئی غلط نیت ہوتی نعوذ باللہ اور خاکم بدہن الاعوذ باللہ ثم الاعوذ باللہ جھوٹے نبی ہوتے تو سب سے پہلے اپنے نواسوں کا پیٹ بھرتے، اپنی بیٹی کا پیٹ بھرتے، اپنے داماد چچا زاد بھائی، وہ بھی اس چچا ابو طالب کا بیٹا۔ نبی کریم کی زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے، اور آپ پھر اس کے بعد دیکھیے مولا کائنات کی زندگی 25 سال جب آپ ظاہری طریقے سے تخت خلافت پر جلوہ افروز نہ ہوئے، اور پھر جب مولا کائنات خود جلوہ افروز ہوئے تخت خلافت پر، پھر زندگی دیکھیے، پھر امام حسن کی زندگی دیکھیے، پھر امام حسین کی زندگی دیکھیے، تو آپ کربلا کے واقعے کو دیکھیے۔ جس دین کے رہبر ایسے ہوں تو یہ ہمارے دین کے جو 12 اور 14 اور 5 کا نظام ہے، یہ وہ چھپے ہوئے ستون ہیں جن کو دنیا نہیں دیکھ سکی۔ دین کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ کس دین کی جڑ میں 12، 14 اور 5 کی بنیادیں شامل ہیں، بلکہ یہ خود دین ہے 12، 5 اور 14۔ زندگی کا ان کے مطالعہ کیجئے، کون علی مرتضیٰ، کس طرح سے 25 برس زندگی گزاری، کس طرح سے جو کی 2 روٹیاں 2 جبوں میں زندگی گزاری،
کس طرح سے مولا کائنات کی زندگی کے واقعات ہیں. تو پہلی چیز میں نے آپ کے بات سامنے جو عرض کی عقل. دوسری چیز جو نبی کریم کی شخصیت کے بارے میں 5 فیکٹرز ہیں کہ جو بھی کسی کی ایکیڈمک شخصیت کو، اسکولسٹک شخصیت کو علم اور معلومات، تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے پروان چڑھاتے ہیں، نبی کریم کی شخصیت میں 5 فیکٹر نہیں ہیں. نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن، نہ گلی کوچے میں کھیلنا، نہ پارک میں جانا، نہ کنڈر گارڈن، نہ دادا سے کوئی تعلیم، نہ چچا سے کوئی تعلیم، نہ کتابیں، نہ اسکول، نہ مدرسہ، کچھ نہیں. پھر اس کے بعد نبی کریم کے خطبے دیکھیے، پھر اس کے بعد مولا کائنات کے خطبے دیکھیے آپ توحید کے بارے میں. یہ آخر علم کہاں سے رہا ہے اگر یہ کسی یونیورسٹی میں نہیں گئے؟ یہ کس طرح سے مولا کائنات توحید پر خطبے دے رہے جن کے آگے ارسطو، افلاطون، بغرات اور سقراط ہیچ ہے؟ یہ کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ابن رشد، ابو علی سینا اور محی الدین ابن عربی آ کر گھٹنے ٹیک رہے ہیں زمین پر، اپنی پیشانی ٹیک دیتے ہیں ان کے خطبوں کے آگے آ کر. کس طرح سے شیخ محمد عبدہ نہج البلاغہ کی تعریف کر رہے ہیں، کس طرح سے عرب کے مصر کے بڑے بڑے فصحاء بلغاء نہج البلاغہ کی تعریف کر رہے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے. کس طرح سے مولا کائنات کی شخصیت میں ازداد جمع ہے، وہ ازداد جو انسان ایکوائر نہیں کر سکتا. علی بن ابی طالب خطاط بھی ہے، شمشیر زن بھی ہے، ادیب بھی ہے، خطیب بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، کھیتی باڑی بھی آتی ہے. جو ہاتھ پھاوڑا پکڑتا ہے سخت ہو جاتا ہے کھردرا، پھر وہ اچھی لکھائی نہیں لکھ سکتا. میرے مولا کا یہ دست مبارک جو پھاوڑا اور بیلچہ بھی پکڑ رہا ہے اور پھر اپنے قلم سے لکھ کر ایسی لکھائی لکھ رہا ہے، خوبصورت ترین لکھائی. جو شخص میدان جنگ میں ہو پھر اسے تقریر کرنی نہیں آتی، ہمارے ملک کے کمانڈر ان چیف سے کہہ دیجئے کہ ذرا فصیح و بلیغ تقریر تو کیجئے آپ. اسے پھر ادب اور لٹریچر نہیں آتا، پھر اسے انسانی شخصیات کی نفسیات کا نہیں سمجھ میں آتا. وہ فوجی ہے لیکن علی بن ابی طالب وہ فوجی ہے جو ماہر نفسیات بھی ہے، وہ ماہر نفسیات بھی ہے جو مقرر اور اوریٹر بھی ہے. وہ اوریٹر ہے جو علی المحل قرآن والقرآن معلی. کس طرح سے مولا کائنات اور مولا کائنات کے مقدمات کے فیصلے دیکھیے. جس گوشے میں دیکھیں گے آپ، یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان ان تمام علوم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے مگر یہ کہ جب تک پروردگار عالم کی طرف سے منصوص نہ ہو. تو ہماری پہلی بات تھی عقل، جو ہماری اصول کافی میں پہلی بات کی گئی. دوسری چیز تھی اس دین کا رہبر، اس دین کا لیڈر، نیتا، اس دین کا امام، رہبر، مقتدی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی شخصیت دیکھیے. پھر اس کے بعد ان کے وسیع و جانشین کی شخصیت دیکھیے، کس طرح سے زندگی گزاری. کبھی بھی اپنے گھر والوں کو کسی بھی لحاظ سے آگے نہیں بڑھایا، اگر آگے بڑھایا موت کے منہ میں ضرور پھینکا ہے رسول خدا نے اپنے گھر والوں کو. قربانی اپنے گھر والوں سے دلوائی، لیکن جب فیسیلیٹیٹ کرنے کا وقت آیا تو تمام مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا. نبی کریم نے رسول خدا کے بارے میں کیا فرمایا؟ وقع بأہل بیتہ اصحابہ. نبی کریم نے اپنے صحابہ کی جان بچائی اپنے گھر والوں کے ذریعے. جعفر طیار کو آگے بھیج رہے ہیں، حمزہ کو آگے بھیج رہے ہیں، چچا عبیدہ کو آگے بھیج رہے ہیں، علی مرتضیٰ کو آگے بھیج رہے ہیں. جو شخص دنیاوی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہو وہ اپنے گھر والوں کو بچاتا ہے، دوستوں کو آگے جھونک دیتا ہے جہنم میں، جنگ کی آگ میں، کہ تم جنگ کی آگ میں جا کے جھلسو تاکہ جب حکومت آئے ہم بیٹھ سکیں. تو یہ وہ 3 یا 4 فیکٹر تھے جس کی وجہ سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، بلکہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ کون سا دین بہتر ہے، کس دین کو کیسے سمجھے، اور پھر ہم نے اپنے دین کے بارے میں آخر میں آ کر بات کی. امید ہے کہ آپ حضرات کے اور ہمارے بچے اور بچیوں کے سامنے بات واضح ہو گئی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.